نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، عزیز ساتھیو، قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت میں نے پڑھی ہے آپ کے سامنے، جس کے اندر روزے کی فرضیت کا ذکر ہے، اور ظاہر ہے کہ آج اس آیت کے اوپر گفتگو تو ممکن نہیں ہے. انشاءاللہ آئندہ جمعہ کے اندر جب ہم رمضان میں شامل داخل ہو چکے ہوں گے تو انشاءاللہ پھر اس سے گفتگو ہوگی. آج کی گفتگو کا عنوان ہوگا رمضان کا استقبال. اس تعلق سے میں آپ کے سامنے نبی آخر الزمان مدینہ کے تاجدار فخر موجودات سرور کونین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خطبہ پڑھوں گا، اور قدرے اس پہ کچھ تفاصیل آپ کے سامنے رکھوں گا میں، کہ جس خطبے کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن صحابہ کرام کے سامنے آپ نے وہ خطبہ دیا تھا رمضان کی آمد سے قبل، کہ رمضان المقدس کی رحمت والا، مغفرت والا اور برکتوں والا مہینہ عن قریب ہم سب پہ سایہ فگن ہونے والا ہے. تو اب ہم اس کا استقبال کیسے کریں؟ ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے پاس اگر کوئی گھر پہ مہمان آتا ہے تو اس کی مہمان نوازی کے لیے ہم طرح طرح کے لزومات کرتے ہیں. مہمان جس قدر اہم ہو اس کے استقبال کی تیاری بھی اتنی ہی زیادہ کی جاتی ہے. رمضان المقدس اگر ہم یوں کہیں تو غلط نہ ہوگا کہ تمام کے تمام مہینوں میں سب مہینوں کا سردار ہے، اور اس مہینے کا ذکر پروردگار عالم نے قرآن مجید کے اندر کیا. اسی مہینے کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کر کے کیا کہ اس کے اندر ایک رات ہے جو 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے. اسی مہینے کا ذکر پروردگار عالم نے کیا کہ قیامت تک آنے والی نوع انسانی کے لیے جو ہدایت کا سرچشمہ اور جو گائیڈنس لاسٹ اینڈ فائنل ہو سکتا ہے قرآن مجید کی شکل میں، وہ پروردگار عالم نے اسی مہینے کے اندر نازل کیا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. تو اس اعتبار سے مہینے کی بڑی عظمت اور برکت ہے، اور ہم سب کو چاہیے کہ اس مہینے کی عظمت، برکت، اس کی مغفرت کا لحاظ کرتے ہوئے اس کی آمد کا پہلے سے ہم انتظار کریں، شوق اور ذوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ اس کی تیاری کریں، اور ہم جو ہے اپنے آپ کو تیار کر لیں تاکہ ہم رمضان کی تمام سعادتوں سے، برکتوں سے، مغفرتوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے قابل بن سکیں. اللہ کے رسول کی جو حدیث ہے، جو خطبہ ہے جو اللہ کے رسول نے شعبان کے آخری دن کے اندر دیا تھا، میں چاہتا ہوں کہ اس خطبے کو پڑھوں آپ کے سامنے اور پھر اس کے اوپر قدر گفتگو کروں. عن سلمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان فقال یا ایها الناس قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادى فریضۃ فیما سواہ ومن ادى فریضۃ فیہ کان کمن ادى 70 فریضۃ فیما سواہ وهو الشهر الصبر والصبر ثوابه الجنة وشهر المواساة وشهر يزاد فيه رزق المؤمن ومن فطر فيه صائما كان له مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار وكان له مثل أجره من غير أن ينتقص من أجره شيء
فقلنا یا رسول اللہ لیس کلنا نجد ما نفطر به الصائم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعطی اللہ هذا الثواب من فطر صائما على مذقة لبن او تمرة او شربة من ماء ومن اشبع صائما سقاه الله من حوضه شربة لا يظمأ حتى يدخل الجنة وهو شهر اوله رحمة واوسطه مغفرة واخره عتق من النار ومن خفف عن مملوکه فيه غفر اللہ له واعتقه من النار. اس حدیث کو شعب الایمان کے اندر، اس حدیث کو مشکات کے اندر نقل کیا گیا ہے، اور یہ حدیث مرفوع حدیث ہے. اور میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ مرفوع حدیث کیا ہوتی ہے بھائی، کہ اللہ کے رسول کا صحابی موجود، اور صحابی نے آقائے دو جہاں کا نام لے کر کے فرمایا کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا. مرفوع حدیث ہے، بڑی اہم حدیث ہے یہ. اب یہ جو خطبہ میں نے آپ کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہے، جو آپ نے صحابہ کرام کے سامنے رمضان کے استقبال کے سلسلے میں دیا تھا، نریٹر کون ہے؟ بیان کرنے والے صحابی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ. حضرت سلمان فارسی فقرائے صحابہ کے اندر سے ان کا شمار ہوتا ہے. آتش پرست تھے، ایران کے رہنے والے، اور باپ آتش کدہ کا بہت بڑا محتمم، اور کام پہ لگا رکھا تھا سلمان فارسی کو کہ دیکھو بیٹے اس آتش کدہ کی آگ کبھی بجھنے نہ پائے. آگ کام تھا آگ کو جلاتے ہوئے رکھنا. خدا تصور کرتے تھے آگ کو. مختصر ان کی حالات زندگی آپ کے سامنے میں رکھ دوں کہ یہی وہ صحابی ہیں جن سے یہ حدیث مروی ہے. اب ایک دن والد نے کہا کہ بیٹے آج اس آتش کدہ کی ذمہ داری میں لیتا ہوں، تم جا کر کے ذرا کھیت کھلیان دیکھ کر کے آ جاؤ. حضرت سلمان فارسی بتلاتے ہیں کہ میں باہر گیا، راستے میں جاتے جاتے ایک کلیسا، ایک گرجا گھر کے اندر کچھ اچھی آوازیں سنائی دی. میں کھیت کھلیان میں جانے کے بجائے اس کلیسا میں، گرجا گھر میں چلا گیا. دیکھا تو وہ لوگ عبادت میں مصروف تھے. مجھے بڑی اچھی بات لگی ان کی، اور میں اسی وقت سے گویا کہ ان کا ہو گیا. میں نے دل میں سوچا کہ یہ کیا مذہب ہے کہ آگ کی پوجا کرتے بیٹھے ہوئے ہیں صبح سے شام تک، رات بھر اس کو ہم جلا رہے ہیں اور پھر کہہ رہے ہیں کہ یہی مالک، یہی خالق ہے، یہی خدا ہے. یہ کیسے ہو سکتا؟ لہذا شام تک میں نے اسی کلیسا میں، گرجا گھر میں گزارا اپنا وقت. والد صاحب نے دیکھا کہ کافی دیر ہو چکی ہے، بہت سارے لوگوں کو میری تلاش میں بھیج دیا تھا. شام کو جب واپس آیا تو میں نے والد محترم سے کہا کہ ابو جان یہ کیا ہے کہ ہم اپنے ہاتھوں سے اس آگ کو جلا رہے ہیں اور اس کو ہمیشہ سوچتے ہیں کہ یہ جلتی رہے جلتی رہے اور اس کو خدا تصور کریں. مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. بولے بیٹے دیر کیسے ہو گئی؟ تو کہا کہ میں جا رہا تھا، راستے میں اچانک مجھے وہ گرجا گھر کے اندر سے کچھ آوازیں آئی. میں وہاں گیا تو ان کی عبادت کو دیکھا اور ان کے طور طریقوں کو دیکھا تو مجھے بہت پسند آیا، اور میں نے بس اپنا وقت وہیں گزار دیا. باپ کو شک ہوا کہ بیٹا لگتا ہے اپنے دین سے منحرف ہو گیا ہے. تو سلمان فارسی بتلاتے ہیں کہ میرے اوپر اتنی سخت نگرانی ہوتی تھی، جس طریقے سے کوئی اپنی بچیوں کو گھر کے اندر دیکھ بھال میں رکھتا ہے کہ بالکل باہر نہ جانے پائے، کوئی دیکھے نہ اس کو. یہ کیفیت تھی میری اندر. باپ نے ہاتھوں میں پاؤں میں بیڑیاں لگا دی، باہر نکلنا نہیں. اب وہ گرجا گھر سے میرے پاس میسیجز کچھ آتے رہتے تھے. میں نے ان سے کہا کہ میں آ نہیں سکتا، لیکن اگر کوئی کاروان، کوئی قافلہ جا رہا ہو یہاں سے باہر ایران سے تو مجھے بتاؤ. ان لوگوں نے بتا دیا تھا کہ ہمارا جو مرکز ہے وہ ملک شام ہے، سیریا. تو سلمان فارسی نے کہا کہ اگر کوئی قافلہ سیریا جا رہا ہو تو میں وہاں پہ جاؤں گا تاکہ تمہارے جو بڑے ہیں ان سے میں مل سکوں، ان سے میں اس دین کے بارے میں کچھ سیکھ سکوں، کچھ جان سکوں یہ دین ہے کیا. خبر آئی کہ ایک قافلہ ملک شام جا رہا ہے. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کسی طرح اپنی بیڑیوں میں سے باہر نکلا اور میں اس قافلے کے ساتھ ہو لیا، ملک شام پہنچ گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق سے ہجرت کر کے اللہ کے دین کی خاطر ملک شام میں آئے تھے پہلے، بعد میں فلسطین.
اور یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو ایران سے ہجرت کر کے ملک شام آ رہے ہیں. ملک شام آ گیا میں، ان کے پوپ سے پادری سے ملاقات ہوئی. کافی دنوں تک میں نے ان کے پاس گزارا، لیکن وہ بڑا بکواس اور بدماش آدمی تھا. وہ جو پادری تھا، جتنی بھی صدقات کی زکوٰۃ کی رقم آیا کرتی تھی غربا فقراء کے لیے، وہ سب کو سونا چاندی ایک الگ جگہ جو ہے بند کر دیا کرتا تھا، اور ضرورت مندوں کی ضرورت کو پوری نہیں کرتا تھا. جب اس کا انتقال ہو گیا، لوگ دفنانے کے لیے لے گئے، تو میں نے کہا کہ بھئی یہ آدمی تو بڑا خطرناک تھا. بات ایسی ہے، تمام کے تمام لوگوں کے تحفہ و تحائف اور صدقہ و خیرات کے مال کو چھپا کے رکھتا تھا. یہ لوگوں نے کہا کیا بات کر رہے ہو؟ میں نے کہا کہ میں تم کو بتاتا ہوں اس خزانے کا پتہ جہاں پہ یہ چھپا کے رکھتا تھا. فرماتے ہیں کہ جب میں لے گیا تو 7 گھڑے ایسے نکلے جس میں سونے اور چاندی بھرے ہوئے تھے. لوگوں نے غصے میں آ کر کے اس کو رجم کر دیا، پتھر مارے، اور اس کو جو دفن بھی نہیں کیا. اب میں نے یہ سوچا کہ اب کیا کیا جائے، لہٰذا اس کی پوسٹ پہ دوسرے فادر کو طے کیا گیا. میں اس کے پاس رہنے لگا. کافی دن میں نے اس کے پاس گزارے. بڑا اچھا آدمی تھا، بہت کچھ میں نے اس سے سیکھا. جب اس کا بھی انتقال ہو گیا تو میں نے ان سے پوچھا کہ اب میری پیاس تشنگی ابھی باقی ہے، کہاں جاؤں میں اس دین کو سیکھنے کے لیے؟ تو اس پادری نے کہا کہ تم موصل چلے جاؤ. موصل عراق کا جو ایک علاقہ ہے جہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی بنا کر بھیجا تھا. موصل عراق کا علاقہ ہے. موصل میں گیا میں، وہاں سے جو وہاں کے بڑے پادری تھے ان سے ملاقات ہوئی. میں نے ان سے بھی بہت کچھ سیکھا، اور ایک زمانے کے بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا. میں نے ان سے پھر پوچھا کہ بھائی آخری وقت میں آپ کے بعد میں کیا کروں؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو، اگر تم دین سیکھنا چاہتے ہو صحیح تو تم جو ہے نصیبین چلی جاؤ. یہ نصیبین ٹرکی کا علاقہ ہے، وہاں پہ ہمارا بہت بڑا فادر رہتا ہے، اس کے پاس جا کر کے تم دین سیکھو. میں وہاں سے عراق سے پھر ٹرکی چلا گیا، اور نصیبین میں جا کر کے میں جو ہے یہ عیسائیت کو سیکھتا رہا، جانتا رہا دین کو. بڑا اچھا آدمی تھا وہ. جب اس کی بھی آخری وقت آیا تو میں نے اس سے کہا کہ اب میں کیا کروں اس کے بعد؟ تو بہرکیف انہوں نے ایک اور علاقے کا پتہ دیا. پھر میں وہاں گیا، وہاں بھی کسی فادر سے ملاقات ہوئی. لیکن جب اس کا بھی جانے کا وقت ہو گیا تو میں نے پوچھا کہ اب میں کیا کروں؟ تو یہ بہرکیف یہ ملک قریہ گاؤں کی جو ہے خاک میں چھانتا رہا، اللہ کو پہچاننے کے لیے، اللہ کے دین کو پہچاننے کے لیے کہ میں کہاں جاؤں. وہاں سے مجھے اس پادری نے بتایا کہ اب تو جو ہے اصل جو دین ہے اس کی حقیقت کو لوگوں نے مسخ کر دیا ہے. اگر تم چاہتے ہو کہ صحیح دین کو میں جانوں پہچانوں اللہ کو، تو میرے علم کے مطابق ایک نبی آخر الزمان، لاسٹ پروفٹ آف اللہ، اس کے ظہور کا وقت قریب آ رہا ہے، اور وہ عرب کی سرزمین کے اندر ظہور پذیر ہوگا، اور پھر وہ ہجرت کرے گا اس جانب، اس مقام کے اوپر کہ جہاں پہ بہت کھجوروں کے باغات ہوں گے. اگر تمہیں وہاں تک جانے کا راستہ مل جائے تو تم وہاں چلے جاؤ اور اس سے ضرور ملاقات کرو. پہچانوں گا کیسے؟ تو اس نے کہا کہ 3 باتیں ہوں گی اس نبی کو پہچاننے کے لیے. صدقے کے مال کو وہ قبول نہیں کرے گا، تحفے کو قبول کر لے گا، اور 2 کندھوں کے بیچ میں مہر نبوت ہوگی ان کے. یہ 3 چیزیں ہیں، یہ علامت جان لو، پہچان لو گے تم. اب وہ انتظار میں رہے کہ کوئی قافلہ ایسا ملے جو مجھے عرب کی سرزمین تک پہنچا دے. فرماتے ہیں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلہ بنو کلب کا ایک قافلہ گزر رہا تھا وہاں سے. میں نے کچھ بیل بکریاں جمع کر رکھی تھی، میں نے سارا مال قافلے والوں کو دے دیا اور کہا کہ مجھے عرب کی سرزمین تک پہنچا دو. میں وہ قافلے کے ساتھ ہو لیا. آتے آتے جب وادی قرا آیا، وادی القرا ایک مقام ہے مدینے کے کچھ دوری پہ، وہاں پہ ان لوگوں نے میرے ساتھ ظلم و زیادتی کی، اور وہاں پہ ایک یہودی کے پاس مجھے ایز اے غلام بیچ دیا. غداری کی میرے ساتھ قبیلے بنو کلب کے لوگوں نے. جب مجھے بیچ دیا، اب میں وہ یہودی کے پاس غلام بن گیا. اس زمانے میں راستے میں کسی کو چھین لیتے تھے، پکڑ لیتے تھے، ڈاکہ زنی ہوتی تھی، لوگوں کو غلام بنا لیا کرتے تھے، سسٹم چلتا تھا. یہودی کا غلام بن کے رہا میں. اچانک ایک دن قبیلہ بنی قریظہ، یہ بھی یہودی کا قبیلہ ہے، مدینے کے اندر آباد تھا. قبیلہ بنی قریظہ کا ایک نوجوان آیا، اس یہودی کا رشتہ دار، اس کو ایک غلام کی ضرورت تھی، لہٰذا اس یہودی نے مجھے بنو قریظہ کے اس آدمی کے ساتھ بیچ دیا. اور اللہ کا کرم دیکھیے کہ میں جو ہے
غلام کی حیثیت سے وادی القرا سے غلام بن کے مدینے کی سرزمین میں پہنچ گیا۔ اللہ کے نبی کا ظہور مکے میں ہو چکا تھا، لیکن غلامی کی زنجیریں میرے پاؤں میں تھیں، میں مدینے سے باہر جا نہیں سکتا تھا، مل نہیں سکتا تھا ان سے، لیکن چیدہ چیدہ خبر آ رہی تھی کہ مکے کے اندر ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ میری خواہش بڑھتی جا رہی تھی۔ اچانک ایک دن کھجور کے درخت پہ اونچائی پہ چڑھا ہوا میں کچھ کام کر رہا تھا اور میرا مالک نیچے بیٹھا ہوا تھا۔ اچانک میرے مالک کا ایک رشتہ دار آیا، کزن آیا، اور اس نے کہا کہ برباد ہو جائیں وہ حضرات، وہ لوگ، کہ ایک شخص مکے سے آیا ہے مدینے کے قریب اور سب کے سب لوگ اسی کے پاس جمع ہو رہے ہیں، اس کا یہ دعویٰ ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں۔ سلمان فارسی کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ بات سنی، یہ کان میں میرے آواز آئی تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ شاید میں اب نیچے گر جاؤں۔ میں بڑی تیزی کے ساتھ نیچے اترا اور پھر میں پوچھنے لگا کیا بات کر رہے تھے آپ لوگ، کون نبی ہو، کیا کہتے ہیں، کہاں سے؟ تو میرے مالک نے مجھے ایک پنچ مارا کہ میرے منہ سے خون نکلنا شروع ہو گیا۔ تمہیں اس معاملے میں کیا لینا دینا ہے، تم جاؤ اپنا کام کرو۔ چلا گیا میں۔ اللہ کے رسول مدینے میں تشریف لا چکے تھے۔ میں نے کچھ کھجوریں جمع کی، اپنے مالک سے مانگا اور لے کر گیا نبی آخر الزماں کی خدمت میں، اور میں نے ان کے خدمت میں پیش کیا کھجور اور کہا کہ جب آپ نے ہاتھ بڑھایا کھانے کے لیے تو میں نے کہا کہ حضور یہ صدقہ ہے۔ تو آپ نے اپنا ہاتھ روک لیا اور صحابہ کرام کے اندر اس کھجور کو تقسیم کر دیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں واپس آ گیا اپنے مالک کے پاس، غلام تھا میں۔ اب پھر مجھے یہ تو بات سمجھ میں آ گئی کہ میرے اس استاذ نے کہا تھا، پادری نے، کہ وہ صدقے کا مال قبول نہیں کرے گا، اور آج ایک نشانی تو پوری ہو گئی۔ پھر کچھ دنوں کے بعد میں نے اور کھجوریں کچھ جمع کی، مالک سے مانگا، اور ان کھجوروں کو لے کر میں پھر سے سرکار کی خدمت میں گیا اور میں نے یہ کھجور پیش کی اور میں نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ کھجور جو ہے آپ کے لیے بطور تحفہ کہ میں پیش کر رہا ہوں، قبول کیجیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہاں تحفہ تو میں قبول کرتا ہوں۔ آپ نے خود بھی کھایا اور تمام صحابہ کو بھی اس کھجور کے اندر سے کھلایا۔ فرماتے ہیں سلمان فارسی کہ میں نے دیکھا کہ یہ دوسری جو شرط تھی، نشانی، علامت، یہ بھی پوری ہو گئی۔ اب مجھے تلاش تھی تیسری جو ہے نشانی۔ اچانک میں کام میں مصروف تھا اور اس کے بعد پھر فارغ ہو کر کے اللہ کے رسول نے ملنے کے لیے آیا تو دیکھا کہ اللہ کے رسول ایک جنازے میں شریک، بقیع غرقد قبرستان ہے، وہاں جنازے میں آپ شریک ہیں، جسم کے اوپر آپ کے چادر ہے صرف، اور بیٹھے ہوئے تھے آپ، اور وہ چادر پیچھے ڈھلکتی جا رہی تھی اور آپ کا جو بیک حصہ ہے وہ نظر آنے لگا تھا۔ میں نے قریب جانے کی کوشش کی اور قریب گیا۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو خبر لگ گئی کہ یہ شخص کسی چیز کی تلاش میں ہے، شاید میرے مہر نبوت کو دیکھنا چاہ رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے آمدن اپنی چادر کو اور نیچے گرا دیا۔ میں قریب ہوا اور مہر نبوت کو جب دیکھا تو میں نے اس کو چوما اور میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور میں نے اللہ کے رسول کو چمٹا لیا اور اسی وقت میں نے جو ہے کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کر لیا اور میں جو ہے ایمان لا لیا۔ میری حسرت وہ پوری ہو گئی کہ مجھے جس کی تلاش تھی اس سے ملاقات ہو گئی۔ جب مجھے فرصت ملتی میں سرکار کی خدمت میں حاضر ہوتا، بیٹھتا آپ کے پاس۔ اللہ کے رسول کو اتنی محبت ہو گئی مجھ سے کہ آقا نے فرمایا ایک دن کہ سلمان ایک کام کرو، تم اپنے آقا سے مکاتبت کر لو۔ مکاتبت کیا ہوتی ہے کہ غلام یہ خواہش کرے اپنے آقا سے کہ آپ کچھ رقم طے کر دیجئے کہ اتنی رقم میں آپ کو ادا کر دیتا ہوں اور آپ مجھے آزاد کر دیجئے، یہ مکاتبت کہلاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے مجھے فرمایا کہ سلمان اپنے آقا سے مکاتبت کر لو، آزاد ہو جاؤ۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں اپنے آقا کے پاس گیا، یہودی کے پاس، اور میں نے کہا کہ بھائی آپ مجھے آزاد کر دیجئے، کیا دینا ہے بولیے، آپ کتنا مال دینا ہے؟ تو اس یہودی نے شرط لگائی کہ 300 کھجوروں کے درخت لگانا ہے، چھوٹے چھوٹے 300 کھجوروں کے درخت اور 40 اوقیہ سونا چاندی، وزن ہے اس زمانے کا۔ میں نے آ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا
کہ میرے مالک نے آزادی کے لیے یہ شرط رکھی ہے۔ اللہ کے رسول نے صحابہ کرام کے سامنے عرض کیا کہ اپنے بھائی سلمان کی مدد کرو، جس سے جتنا ہو سکا سبوں نے کھجور کے درخت چھوٹے چھوٹے پرووائڈ کیے، اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے بھی جو ہے ان کھجور کے درخت کو لگایا، اور نبی کا سرکار کا معجزہ وہ تھا، درخت چھوٹا لگاتے ہیں تو کئی دنوں کے بعد اس کے اندر ہریالی آتی ہے، ہاں اب یہ درخت لگ چکا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول کی جو ہے نبوت کا معجزہ یہ تھا کہ سرکار دو علیہ وسلم اس درخت کو زمین میں لگاتے اسی وقت وہ ہرا بھرا ہو جاتا، جیسا کہ کئی دنوں سے لگایا جا چکا ہے اس کو پہلے۔ یہ معجزہ تھا سرکار کا۔ تو یہ کھجوروں کے درخت 300 لگا دیے گئے، صحابہ کرام نے مل کر کے، اللہ کے رسول نے مل کر کے سلمان فارسی کی مدد کی۔ اب وہ 40 اوقیہ سونے کا مسئلہ رہ گیا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جو ہے سونے کا ڈلہ چھوٹا کسی جنگ کے اندر ملا تھا، تقسیم جو ہوتا ہے مال غنیمت، اس کے اندر سے اللہ کے رسول کے پاس آیا تھا۔ اللہ کے رسول نے وہ جو ہے سونے کا حصہ سلمان فارسی کو دے دیا اور کہا کہ اس سے جا کر کے اپنے مالک کا وہ 40 اوقیہ سونا ادا کر دو۔ حضرت سلمان فارسی کہتے کہ میں نے کہا کہ بھائی یہ چھوٹا ٹکڑا دکھ رہا ہے، اس سے 40 اوقیہ کہاں ہوگا؟ تو سرکار نے فرمایا کہ تم لے کر کے جاؤ، اللہ اس میں برکت دے گا۔ سلمان فارسی فرماتے کہ میں لے کر کے گیا اور اس سے پورا کا پورا جو ہے 40 اوقیہ بھی ہو گیا اور جو ہے مال بھی اس میں بچ گیا۔ یہ اللہ کے رسول کی برکت تھی اس سونے کے اندر جو اللہ نے برکت عطا فرمائی۔ اس طریقے سے میری آزادی کا پروانہ مل گیا، اور اس کے بعد میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہنے لگا۔ کچھ کام وغیرہ تھا نہیں، فقراء صحابہ جو تھے ان کا کام کیا تھا؟ دین سیکھنا، سکھانا، دوسروں کو سکھانا۔ فقراء صحابہ میں سے ان کا شمار ہوتا تھا، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سلمان منی، یعنی سلمان مجھ سے ہیں، سلمان اہل بیت کے اندر سے ہیں۔ یہ فضیلت اللہ کے رسول نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے فرمائی تھی۔ جنگ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے، جنگ بدر سن 2 ہجری میں ہوئی، جنگ بدر میں شریک نہیں ہو چکے، غلام تھے بنو قریظہ کے۔ لیکن اس کے بعد جب جنگ احد کا واقعہ پیش آیا تو آپ کو معلوم ہے کہ جنگ احد کے اندر جو خندقیں کھودی گئی تھی انہی کے مشورے پہ، اور کامیابی ملی اس کے اندر، جو ایران کا طریقہ تھا۔ تو میں نے جو حدیث پڑھی تھی، یعنی اللہ کے رسول کا جو خطبہ پڑھا تھا کہ ان سلمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان، کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تمام کو بیٹھا کر کے شعبان کے آخری دن میں خطبہ دیا۔ رمضان آنے والا ہے، رحمت اور برکت والا مہینہ ہم پہ سایہ فگن ہونے والا ہے۔ اللہ کے رسول نے رمضان کی اہمیت اور اس کی برکت اور اس کے استقبال کے لیے آخری دن میں خطبہ دیا کہ رمضان میں ہمیں کیا کرنا ہے اور رمضان کی فضیلت کیا ہے۔ فقال، پھر آپ نے فرمایا، آقا نے فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر۔ 3 چیزیں فرمائی۔ یہ بہت عظیم مہینہ ہے، بہت بڑا مہینہ ہے۔ میں نے آپ سے شروع میں کہا کہ اگر تمام مہینوں کا لیڈر اور سردار اس مہینے کو کہا جائے تو یہ کوئی غلط نہ ہوگا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا شہر عظیم، اس سے بڑا مہینہ کیا ہو سکتا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ میں نے کہا قیامت تک آنے والی نسل انسانی کے لیے جو ہدایت کا سرچشمہ ہے، جو پروردگار عالم نے قرآن کی شکل میں نازل کیا، فرماتے ہیں ہم نے اسی مہینے میں نازل کیا، انزل فیہ القرآن۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول نے جو فرمایا کہ شہر المبارک، یہ بابرکت مہینہ بھی ہے۔ برکتیں ہماری زندگی میں ظہور پذیر ہوتی ہیں اس مہینے کے اندر، یعنی آنے والے رمضان کے مہینے میں۔ کھانے میں برکت، پہننے میں اوڑھنے میں برکت، کھانا جو ہم کھاتے ہیں اس کھانے کی لذت عام دنوں سے دوبالا ہو جاتی ہے، کھانے میں مزہ آتا ہے، ٹیسٹ فل ہو جاتا ہے، بہت ٹیسٹی اور ڈیلیشیس ہو جاتا ہے ہمارا کھانا۔ شہر المبارکن ہے۔ پیسے ہوتے نہیں ہیں، ہم سوچتے رہتے ہیں، لیکن اللہ ایسی جگہ سے اسباب فراہم کرتا ہے ہمیں وہ گمان بھی نہیں ہوتا۔ آقا نے فرمایا شہر عظیم شہر مبارک، اور آگے فرمایا شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر ایک ایسی رات ہے کہ جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ وہ رات یعنی 1000 مہینوں کی عبادت سے کہیں زیادہ ثواب اس ایک رات میں کرنے سے ملتا ہے۔
اور آگے ارشاد فرمایا جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رمضان کے دن کو فرض قرار دیا ہے روزہ کے لیے، اس کے روزے کو صیامہ فریضہ وقیام لیلہ تطوعا، اور اس کے رات کے اندر نوافل کو اللہ نے آپ کی استطاعت اور طاقت و قدرت پہ چھوڑ دیا۔ مطلب رمضان میں روزے رکھیں گے اور رات میں آپ قیام کریں گے، تراویح پڑھیں گے، نوافل پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، تہجد پڑھیں گے، تو اس سے اور زیادہ آپ کی روح کو تازگی ملے گی اور آپ کے اجر و ثواب کے اندر مزید اضافہ ہوگا۔ اور آگے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادى فریضۃ فیما سواہ، کہ اگر رمضان کے اس مہینے کے اندر کسی نے ایک نفل عبادت کر لیا تو اس نفل کا جو اجر ہے، جو ثواب ہے، وہ گویا کہ فرض کے برابر ہے جو عام دنوں کے اندر فرض کا ثواب ملتا ہے۔ ومن ادى فیہ فریضۃ کان کمن ادى 70 فریضۃ فیما سواہ، اور جس شخص نے رمضان کے مہینے کے اندر ایک فرض ادا کیا تو گویا کہ اس ایک فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا کہ وہ شہر الصبر، یہ مہینہ کیا ہے؟ رمضان کا صبر کا مہینہ ہے۔ رمضان کی مشقت، بھوک کی تکلیف اور پانی کی شدت کا احساس، یہ اس کے اوپر انسان صبر کرے، اور قرآن مجید نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے سے تم اللہ کی مدد چاہو، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ تو اگر انسان روزہ رکھے، تراویح پڑھے، قرآن مجید کی تلاوت کرے، نوافل پڑھے، اور اس کے ساتھ رمضان کی مشقتوں کے اوپر صبر کے دامن کو تھامے رکھے، اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھے، تو پھر اللہ کا ساتھ بندے کے ساتھ ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں قرآن میں ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جس شخص کا اللہ سے جتنا زیادہ قرب ہوگا، اللہ سے تعلق جتنا زیادہ ہوگا، اللہ تبارک و تعالی کا ساتھ، اللہ کی معیت، اللہ کی رحمت اور اللہ کی قربت اس بندے سے اتنی ہی زیادہ ہو۔ آگے فرمایا وشہر المواسات، رمضان کا مہینہ غمخواری کا مہینہ ہے، دوستوں کے، ضرورت مندوں کے، محتاجوں کے، فقراء کے، مساکین کے غم کو بانٹنے کا مہینہ ہے، شہر المواسات ہے۔ ہم صرف اپنے آپ کو نہ دیکھیں بلکہ اپنے سراؤنڈنگ کے اندر جو ضرورت مند ہے اس کو بھی ہم دیکھیں، شہر المواسات۔ اور آگے فرمایا کہ وہ شہر یزاد فیہ رزق المومن، یہ ایک ایسا مہینہ جس کے اندر مومن کے رزق میں کشادگی پیدا کر دی جاتی ہے۔ کہاں سے رزق آ جاتا ہے؟ رزق کی بھرمار ہوتی ہے، یہ سب رمضان کی برکت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس مہینے کے اندر مومن کے رزق میں برکت اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا فرما دیتا ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا کہ من فطر فیہ صائما کان لہ مغفرۃ لذنوبہ وجہ عقبۃ من النار وعتق رقبتہ من النار، حدیث کے الفاظ ہیں کہ جس شخص نے رمضان کے مہینے کے اندر کسی شخص کو افطار کرا دیا، ایک روزے دار کو، کان لہ مغفرۃ لذنوبہ، تو اس کا افطار کروانا گویا کہ اس کی گناہوں کا کفارہ بن گیا۔ مغفرۃ لذنوبہ، یہ مغفرت اور بخشش کا ذریعہ بنے گا اس کے تمام گناہوں سے۔ وعتق رقبتہ من النار، اور آدمی کی عملی کوتاہیوں کی وجہ سے اگر وہ جہنم کے قریب پہنچ رہا تھا تو اللہ جہنم سے اس کو خلاصی اور نجات عطا فرمائے گا۔ وہ رقبتہ من النار، عتق رقبتہ من النار۔ اور پھر آگے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَن يُنْتَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ، کسی شخص نے کسی کو افطار کروا دیا تو افطار کروانے پہ افطار کروانے والے کو اتنا ہی ثواب مزید ملے گا جتنا کہ اس روزہ دار کو ثواب ملا ہے جس کو آپ نے افطار کروایا۔ من غیر ان ينتقص من اجرہ شیء، ایسا نہیں ہے کہ جس کو آپ نے افطار کروا دیا اس کے اجر میں کوئی کمی ہو جائے، بغیر اجر میں کمی ہوتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کے روزے کا بھی بدلہ آپ کو عطا فرمائے۔ تو ایک اپنے روزے کا اجر اور دوسرا اجر جس کو ہم نے افطار کروایا اس کے روزے کا اجر جتنا ملے گا اتنا مزید اجر ہمیں اپنے نامہ اعمال کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ لکھ دے گا بغیر کسی کمی کے۔ تو اللہ کے رسول نے
یہ تمام فضیلت بتائی رمضان کی، افطار کروانے کی، روزے کی، تو صحابی نے فرمایا، جو لوگ مفلوق الحال تھے، غریب تھے، غربا، صحابہ نے فرمایا کہ فقال یا رسول اللہ لیس کلنا نجد ما نفطر به الصائم، اور اللہ کے رسول، ہم میں سے ہر ایک شخص اس بات کی طاقت و قوت تو نہیں رکھتا کہ وہ جو ہے کسی دوسرے کو افطار کروا سکے روزہ. غربت کا زمانہ ہے، خود افطار کرنا مشکل ہے، دوسروں کو کیسے کروائیں گے؟ اتنا ثواب کیسے حاصل کریں گے ہم؟ اللہ کے رسول سے صحابہ کرام نے سوال کر دیا، پوچھ دیا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یعطی اللہ ھذا الثواب من فطر صائما علی مذقۃ لبن او تمرۃ او شربۃ من ماء. رحیم تھے اللہ کے رسول صحابہ پہ، آپ کی رحمت، آپ کی شفقت دیکھیے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، غریب ہو، کھلانے کے لیے نہیں ہے کچھ بھی، افطار کروانے کے لیے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پروردگار عالم اس شخص کو بھی اتنا ہی ثواب عطا فرمائے گا کہ جس شخص نے کسی روزے دار کو ایک گھونٹ پانی سے افطار کرا دیا، ثواب پورے ایک روزے کا ملے گا. علی مذقۃ لبن، ایک گھونٹ دودھ سے کسی کو افطار کروا دیا، یا دودھ سے بنی ہوئی چھاچھ کے اوپر، مذقہ لبن، دودھ سے بنے ہوئے چھاچھ کے اوپر ایک گھونٹ پلا دیا، افطار کروا دیا، تو اس کو بھی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پورے ایک روزے دار کا ثواب عطا فرمائے گا. یا کسی نے ایک کھجور سے کسی کو افطار کروا دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی پورے ایک روزے کا ثواب عطا فرمائے گا. اور آگے اللہ کے رسول نے فضیلت اور آگے بتائی کہ ومن اشبع صائما، اگر کسی شخص نے کسی روزے دار کو آسودہ کر کے کھلا دیا، پیٹ بھر کھانا کھلا دیا، ومن اشبع صائما سقاہ اللہ من حوض شربۃ لا یظمأ حتی یدخل الجنہ. تو اگر کسی شخص نے کسی روزے دار کو پیٹ بھر کھانا کھلا دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قیامت کے میدان میں میرے اس حوض کوثر سے ایسا پانی اس کو پلائے گا کہ جنت میں داخل ہونے تک اس کو پیاس کا احساس تک نہیں ہوگا. اور اس کے بعد آقا نے فرمایا کہ وہ شہر، یہ ایسا مہینہ ہے اولہ رحمت، جس کا پہلا حصہ رحمت کا ہے، وأوسطه مغفرۃ، جس کا مڈل والا حصہ، بیچ والا مغفرت والا ہے، وآخرہ عتق من النار، اور جو اس مہینے کا جو آخری حصہ ہے وہ جہنم سے آزادی کا اور خلاصی کا مہینہ ہے. اب یہ رحمت والا، برکت والا اور مغفرت والا مہینہ، انشاءاللہ اس حدیث کے ٹکڑے پہ انشاءاللہ پھر کبھی گفتگو ہوگی، وقت کا دامن تنگ ہے. آخری میں جو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ومن خفف عن مملوکہ فیہ غفر اللہ لہ وأعتقہ من النار، کہ اس رمضان کے مہینے کے اندر اگر کسی شخص نے اپنے ماتحتوں کے ساتھ نرمی کا سلوک کیا، جتنا کام کرنا تھا روزانہ کام میں کمی کر دی، اتنا ہی کام کرو، وقت کو کم کر دیا، اپنے ماتحتوں، اپنے انڈر میں جو لوگ کام کرنے والے ہیں ان کو تھوڑی سی سہولت عطا فرما دی، تو اللہ کے رسول نے فرمایا من خفف عن مملوکہ فیہ غفر اللہ لہ وأعتقہ من النار، کہ جس نے اپنے ماتحتوں کے اوپر، اپنے غلاموں کے اوپر آسانیاں پیدا کی رمضان کے مہینے کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا اور اس کو جنت میں داخل فرما دے گا، جہنم سے آزادی عطا فرمائے گا اس کو. تو بھائی کہ وقت کا دامن تنگ ہے، یہ وہ خطبہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن صحابہ کرام کے سامنے رمضان کی آمد اور اس کے استقبال کے متعلق یہ خطبہ دیا تھا، اور صحابہ کرام کو نصیحت فرمائی تھی کہ رمضان کا استقبال ہمیں کس طرح کرنا ہے، کس طرح جو ہے ہمیں تیاری کرنی ہے. رمضان کے استقبال کے سلسلے میں ہمارے اندر دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک طرح کے لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو بڑی محبت، رغبت اور شوق کے ساتھ انتظار کرتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ آئے تاکہ ہم جو ہے اپنے گناہوں سے چھٹکارا پائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں روئے گر گرائیں اور اپنے لیے جنت کا سامان پیدا فرمائیں. لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو روزانہ کاؤنٹنگ کرتے رہتے ہیں کہ رمضان کب ختم ہوگا. کیوں؟ ان کی جو بے راہ روی کی زندگی ہے. بعض مسلم ہوٹلوں کے اندر دیکھیں گے چھوٹے چھوٹے پردے لگ جاتے ہیں تاکہ کوئی مسلمان اندر کھانے کے لیے آئے تو کوئی دوسرا دیکھ نہ سکے. جو کھانے کے عادی ہیں، پینے کے عادی ہیں، لہو و لعب کے اندر مبتلا ہیں، تو ان کو رمضان سے بڑی کفت ہوتی ہے. وہ سوچتے ہیں کہ رمضان کب چلا جائے تک ہم آسانی کے ساتھ ہماری زندگی جو ہے پہلے کی طرح چلتی رہے. یہ مسلمان ہوتے ہوئے اس طرح کی سوچ اور اس طریقے کی حرکت بالکل ہمارے لیے نازیبا ہے. سورۃ الحجر کی آیت ہم جب تلاوت کرتے ہیں تو
تو وہاں پہ اللہ نے فرمایا ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. قیامت کے میدان میں حالات ایسے ہوں گے نا کہ وہ کہیں گے کاش یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. اب قریب وہ وقت آئے گا وہ کہیں گے کاش کہ ہم بھی مسلمان ہو گئے. کافر کو حسرت ہوگی کہ ہم بھی مسلمان ہوتے. لیکن آج جو مسلمان ہیں اللہ نے جو یہ نعمت دے رکھی ہے ہم اس کا بھرپور فائدہ نہیں اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو جو لوگ رمضان کا استقبال نہیں کرنا چاہتے اور رمضان کے اندر بھی اپنی زندگی کو پرانی زندگی پہ ہی قیاس کرتے ہوئے گزارتے ہیں, کھانے پینے کے عادی ہیں, اپنے نفس کے غلام بنے ہوئے ہیں, قرآن مجید نے کہا ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامر فسوف یعلمون. ان کو چھوڑ دو تاکہ یہ کھاتے رہیں پیتے رہیں, اپنی تمام خواہشات اور تمناؤں کو جو ہے وہ پوری کرتے رہیں. ان قریب ان کا وہ حشر ہونے والا ہے کہ جس کی حقیقت جس کی کیفیت ان قریب یہ جان لیں گے, اللہ کا فیصلہ ہونے والا ہے. تو بزرگو دوستو, اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو رمضان المقدس کی صحیح معنوں میں جو ہے استقبال کرنے اور اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنے کی پوری تیاری کریں اور ہم تیار رہیں تاکہ رمضان کے مہینے کے اندر اس کے تمام فیوز و برکات سے جو ہے ہم سب کے سب جو ہے مستفیض ہو سکیں. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.